دوستو انسانی تاریخ میں یروشلم دنیا کا واحد شہر ہے جو مذہبی لحاظ سے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ نہایت ہی پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس پر حملے بھی ہوئے ہیں جس میں یہودی دربدر ہو کر رہ گئے۔ آج بھی ماہر آثار قدیمہ ان عمارتوں کے نشانات ڈھونڈتے رہتے ہیں جو کئی بار حملوں میں تباہ و برباد ہوئی۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ دوستو حضرت داؤد علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 16 مرتبہ آیا ہے اور وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہی عطا فرمائی گئی۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد واحد پیغمبر ہیں جنہیں خلیفہ کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ آپ کو بادشاہت ملنے سے 1000 سال قبل وہ دور تھا جس میں بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شمعیل علیہ السلام تھے جو کہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے، لہذا بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے کے لیے کسی بادشاہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت شمعیل علیہ السلام نے 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کرنا چاہا، لیکن بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شرط رکھی جب تک صندوق کے سکینہ ان کے حوالے نہ کیا جائے وہ طالوت کو بادشاہ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ دوستو یہ تابوت سکینہ آخر کیا تھا اور بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل یہ لکڑی سے بنا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس موجود رہا اور پھر وراثت کے طور پر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ پہنچتا پہنچتا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یوں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ یوں یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بطور وراثت پہنچا۔ قصص الانبیاء کے مطابق تابوت میں تورات کا اصل نسخہ پتھر کی 2 تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا اسادہ مبارک من سلوہ ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں بھٹکتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نجات دلوا کر ایک صحرا میں پہنچے تو یہ ایک ویران صحرا میں تھے اور تن تنہا موجود تھے، کھانے پینے کا کوئی بھی ذریعہ نہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم پر من و سلوہ کھانا ان پر اترتا تھا۔ یہ تابوت دراصل بنی اسرائیل کے لیے رحمت اور باعث برکت کا ایک حسین تحفہ تھا اور بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی مشکل پیش ہوتی یا جنگ میں ہار کا خطرہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتے قبول ہوتی۔ تو دوستو یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا، لیکن جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئی اور سرکش اور ظلم ستم کی انتہا کرنے لگے تو ان کے برے اعمالوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا اور قوم عمالقہ کے ایک لشکر جلار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اسے نیست و نابود کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو نیست و نابود کیا اور اس صندوق کو بھی اٹھا کر ساتھ لے گئے اور جا کر کوڑا کرکٹ کی جگہ پھینک دیا گیا۔ اس بے ادبی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر بھی اپنا عذاب نازل کیا، یہاں تک کہ طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط کی گئیں اور قوم عمالقہ کے 5 شہر ویران ہو گئے۔ لہذا ان کو جلدی سمجھ آ گیا کہ یہ تمام عذاب اس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، لہذا انہوں نے اسے جلد ڈھونڈ کر اسے ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر کیا جنہوں نے اس صندوق کو اٹھا کر دوبارہ حضرت شمعیل علیہ السلام کے قدموں میں پیش کیا اور یوں حضرت شمعیل علیہ السلام نے وہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اور جیسا کہ شرط کے مطابق بنی اسرائیل نے صندوق ملنے کے بعد طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ دوستو حضرت داؤد علیہ السلام نے کم عمری میں طالوت کے لشکر میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت فلسطین کے سپہ سالار جالوت نے اسرائیل کو مقابلے کی دعوت دی، لیکن پورے اسرائیلیوں میں کسی کو بھی جالوت سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے آپ کو بنی اسرائیل کا دل کا تارا بنا دیا اور بنی اسرائیل کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔
لہذا طالوت بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کروا دی اور وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرما دی۔ آپ نے یروشلم کی بنیاد رکھ کر وہاں تابوت سکینہ کو محفوظ کرنے کے لیے دیو ہیکل تعمیر کرنا شروع کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل پر 40 سال حکمرانی کی، لیکن آپ کے دور حکمرانی میں یہ ہیکل بن کر مکمل نہ ہوا اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اس لیے اسے ہیکل سلیمانی، دی کنگ سلیمان ٹیمپل یا دی فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر جنات کو ان پر تابع ہونے، جانوروں کی بولیاں سمجھنے کے معجزات کے علاوہ انہیں ایسی سلطنت عطا کی گئی جو اس سے پہلے نہ کسی کو ملی اور نہ ہی کبھی کسی کو مل سکی، جس کے لیے انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 60 سال کا عرصہ لگا اور یوں یہ 410 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہوئی۔ یہ شدید دشمنی اور خون ریزی کے عرصے تک جاری رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں آشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اور بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک محدود رہ گئی۔ لہذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا اور اس حملے میں اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہ مل سکا، جبکہ یہودی بھی اس حملے کے بعد در بدر ہو کر رہ گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ سائرس دی گریٹ یعنی ذوالقرنین نے یروشلم پر حملہ کر کے بغیر کسی خون ریزی کے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے ذوالقرنین کو یہودی اپنا مسیح بھی قرار دیتے ہیں اور اس دوران ہیکل سلیمانی بن کر دوبارہ تعمیر ہوا، لیکن یہ تعمیر بھی 430 سال تک قائم رہ چکی، جبکہ اس دوران تابوت سکینہ کو بھی یہاں واپس نہ لا جایا جا سکا، جو پہلے ہیکل کی بربادی کے دوران غائب ہوا تھا اور دوبارہ آج تک نہیں مل سکا۔ اس عرصے کے دوران یہودیوں نے رومانیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی، لہذا 70 عیسوی میں رومن بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے تباہ کر دیا اور یوں ہیکل سلیمانی بھی دوسری مرتبہ تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے، جبکہ ہزاروں کو غلام بنا لیا گیا اور ان کو جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس خون خرابے کے بعد کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ رہا کہ تابوت سکینہ کا کیا بنا۔ لیکن دوستو، آخر یہ تابوت گیا تو گیا کہاں؟ اس موضوع پر مختلف ملکوں کے مختلف دعوے سامنے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یہودیوں کا اس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ اردن کے علاقے جبل نیبو کے علاقے میں کہیں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یوں کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے، یہاں وہ تاج پوشی کرتی ہیں۔ لیکن یہودیوں کے ماہر آثار قدیمہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، لیکن تابوت سکینہ اس وقت کہاں موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور جب تک اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ کو خود ظاہر نہ کرنا چاہے تب تک یہ ملنا ناممکن ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔